اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ جو ویڈیو ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ شیعہ کا ایک آدمی ہے، شیعہ کا ایک لڑکا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے اس میں مفتی شکیل مصباحی صاحب کے متعلق۔ ون تے علمچ کمی ے ون تین پائے کیا سچائی تو بیٚیہِ چھِ ہر ہمیشہ بدلہٕ سٕنٛز ہار آسان تو حق جیت آسان۔ ویڈیو کرُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیئر أمِس تامَتھ گژھِ یہِ واتُن۔ بیٚیہِ چھُس بہٕ أمِس یہِ گُزٲرِش کران دُبارٕ گژھن یِم ویڈیو کھالٕنۍ سوشل میڈیاہَس پٮ۪ٹھ۔ اس ویڈیو کے بارے میں یہ جو بندہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے مفتی شکیل احمد مصباحی صاحب کے بارے میں کہ یہ اتحاد کا دشمن ہے، ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتا ہے۔ بھائی آپ کے ساتھ اتحاد تو قیامت تک بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے، ہم آپ کے کارنامے جانتے ہیں، ہم آپ کی کتابوں سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے عقیدے کیا ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے، انبیاء کے بارے میں کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ بالکل کفری عقائد ہے آپ کے، صحابہ کو کافر کہنا، نبی اکرم یا انبیاء سے افضل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ماننا، عائشہ پر تہمتیں باندھنا وغیرہ، تو وہ ظاہر سی بات ہے، اس بنیاد پر تو ہم آپ کو پوری طرح کافر کہتے ہیں۔ اب جو آپ کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو مسلمان تو کہہ نہیں سکتے، ہم اس کو کافر، جو امیر معاویہ کو باغی قرار دے، جو امیر معاویہ کو مسلمان ہی نہ مانے، عائشہ کو مسلمان ہی نہ، ابو بکر عمر عثمان کو مسلمان ہی نہ مانے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو حضور کا فرمان ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، جن کی فضیلت حضور علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور قرآن نے بھی صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بنیاد پر بھی آپ کو، کیونکہ آپ قرآن کا بھی انکار کرتے ہو، حدیث کا بھی انکار کرتے ہو، اس بنیاد پر آپ کو مسلمان تو مانتے نہیں ہیں، اور اسی طرح باقی جو آپ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہم ان کو بھی مسلمان نہیں مانتے، چونکہ وہ پہلے آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ تھا، وہ پہلے ہی جو تھے نا، وہ اعلیٰ حضرت کو مانتے تھے، اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے، اس کے فتویٰ کو، حسام الحرمین کو فالو کرتے تھے۔ اب اس حسام الحرمین کے تحت جن کو کافر کہا گیا ہے کہ وہ کافر، جن کو کافر کہا گیا ہے، وہ اس فتویٰ کو بھی مانتے تھے۔ بعد میں انہوں نے اس فتویٰ کو ٹول مٹول کر کے ادھر مطلب اس سے باہر نکل گئے، بہانے بنا کر اس فتوے سے باہر نکل گئے کہ ہم اس فتوے کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا تھا، یہ علماء حرمین نے دیا تھا، من شک فی کفر و اعظم فقط کفر، تو جو ان کے عذاب اور کفر میں شک ہے وہ بھی کافر ہے، تو وہ شاکر نہیں بلکہ ان کو مسلمان بھی کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے، تو ہم اس بنیاد پر ان کو بھی کافر ہی مانتے ہیں۔ ان پہلے سنیت میں ہونے سے، جب وہ سنیت میں ہی تھے تب ان کو کافر، اب جب وہ شیعوں کے ساتھ مل گئے تو اس وقت تو بدرجہ اولیٰ وہ کافر ہی ہیں، چونکہ وہ ایسے نہیں مل گئے، یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے ان کا۔ وہ ان کی ایک تحریک، کشمیر میں 3 تحریکیں چلتی تھی سنیوں کی، ایک تو دعوت اسلامی تھی، ایک صوت الاولیاء، اور ایک اور تحریک تھی، اس کا تو میں نام نہیں لوں گا چونکہ وہ اب شیعوں کے ساتھ اتحاد میں آ چکی ہے، تو اس کا نام ہم نہیں لے سکتے اب۔ تو یہ تحریکیں تھی جو کشمیر میں چلتی تھی۔ اب انہوں نے سب نے آپ کے ساتھ، ان میں سے ایک تحریک ہے جو 3 تحریکیں چل رہی تھی، صوت الاولیاء، دعوت اسلامی، ایک تحریک نے آپ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور دوسری تحریک پڑوسی ملک سے آ گئی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اتحاد کر لیا، چونکہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے، صوت الاولیاء جو حق کی تحریک ہوگی وہ کبھی آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتی۔ تو اب مجھے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے شکیل مصباحی صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے، کہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کا کچھ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اتحاد کس کے ساتھ کرنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ الحمدللہ سنیوں میں جو صحیح علماء ہیں، سنیوں میں جو حق پر علماء ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اتحاد کس کے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب مجھے یہاں پر یہ کہنا تھا کہ چونکہ اتحاد تو کیا تھا نا، ناصر الاسلام صاحب نے قدم اٹھایا کہ آپ کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، ہم تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کیا تھا۔ اب ہم ناصر الاسلام صاحب سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا جن نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اتحاد کرنا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ کشمیر میں جس کا مطلب چاند کے متعلق جس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسے، گرینڈ مفتی ہے، مفتی ناصر الاسلام صاحب۔ اب مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کر دیا پچھلے دنوں، 1-2 دن پہلے، کہ جو چاند ہے ذی الحجہ کا، وہ نظر آ چکا، لہٰذا تاریخ جو ہوگی ذی الحجہ کی پہلی، وہ 18 تاریخ ہوگی، اور 27 کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ لیکن اور اس کے برعکس جو اب کے شیعوں نے ایک کوئی کمیٹی بنائی، ہلال کمیٹی، انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہوگا نہیں، ہم تو اس کا فیصلہ مانیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو یہ ناصر الاسلام صاحب کا فتویٰ نہیں مان سکتے، چونکہ ہماری اپنی ہلال کمیٹی ہیں، تو ہم اسی کا فتویٰ ہم اسی کا حکم مانیں گے۔ تو انہوں نے ناصر الاسلام صاحب کے کا جو حکم تھا اس کو ٹال کر، اس کو پیروں کے نیچے رونڈ کر یہ کہا کہ ہماری تاریخ جو ہے ذی الحجہ کی، وہ پہلی تاریخ جو ہوگی اس کی وہ 19 کو ہوگی، جبکہ ناصر الاسلام صاحب نے کہا تھا کہ 18 کو ہوگی۔ سنیوں کے پاس بھی وہی موجود ہے کہ 18 کو ہی ذی الحجہ کا پہلا دن تھا، لیکن ان کے پاس اب جو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے وہ 19 کو، یعنی 18 اور
19 کو کے بعد جو پچھلے مئی کی 18 اور 19 کی تاریخ تھی، تو اب وہاں سے اس کے بعد شیعہ تو ویسے بھی الگ ہے، اب ان کا اسلامی کیلنڈر بھی الگ ہو چکا ہے، جبکہ اب سنیوں کے پاس جو عید الاضحیٰ منائی جائے گی وہ 27 کو منائے گی، 27 مئی کو، اور ان کے پاس جو منائی جائے گی وہ 28 مئی کو منائی جائے گی اب عید الاضحیٰ۔ اب یہاں پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ناصر اسلام صاحب نے یہاں پر کیا تھا کہ ہم اتحاد کریں گے، اب یہاں پر آپ کا وہ اتحاد کہاں پر گیا؟ آپ کی تو چاند کے متعلق بھی آپ کی رائے نہیں مانی جا رہی تھی، دین کے متعلق آپ کی بات کون سی مانی جائے گی؟ تو یہ اتحاد آپ ہی کو مبارک ہو۔ دوسرا میں یہ کہوں کہ سب سے بڑی تحریک جنہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش، پہلے تو وہ پڑوسی ملک میں وہ ایسے آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتی، وہ اتحاد کرنا چاہتی ہے یہود و نصارہ کے ساتھ بھی وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ اور مسلمان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے دین کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں، جس کو ہم یعنی کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا جائے گا، وہاں وہ دین جو جمع ہوگا نا وہ ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوگا، کیونکہ بہت کوشش کی جاتی ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے بھی، اور اس کو چونکہ ڈالر جب ملتے تو ایسا تو ہونا ہی، اتحاد تو کرنا ہی پڑے گا پھر، تو اس کو ہم کہتے ہیں جس نام پر وہ اتحاد کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں ابراہیمی اکارڈ کے متعلق، وہ آپ کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد کرنا چاہتے ہیں، جو کہ الحمدللہ حق پرست علماء جب تک موجود ہیں ہم میں، اور حق جب تک قرآن اور حدیث ہم میں موجود ہیں، تب تک نہ تو شیعہ کے ساتھ ہم اتحاد، پہلے میں تو سنی کی بات کروں گا، سنی نہ تو آپ کے ساتھ کبھی اتحاد کرے گا، نہ یہود و نصارہ کے ساتھ اتحاد کرے گا، اب جن کو ڈالرز مل رہے ہیں وہ تو اتحاد کریں گے، اور رہی یہ بات وہ منہجیت، چونکہ وہ تو پڑوسی ملک میں چلتی ہے، اب یہاں پر کشمیر میں اس کے کچھ پیروکار بن گئے جو پہلے اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے تھے، اب انہوں نے سنیت کو کیوں چھوڑ کر منہجیت کو اپنا لیا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں صوفیزم کے نام پر دھوکہ دینا ایک عام سی بات ہے، یہاں صوفیزم پر کسی کو بھی دھوکہ دیا جاتا ہے، چونکہ یہاں پر صوفیزم کو ماننے والے لوگ زیادہ ہیں، یہاں پر کسی کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، یہاں حق نہیں بتایا جائے گا، بس صوفیزم کو نام لے لو آپ تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں بھی صوفیزم کو مانتا ہوں الحمدللہ، لیکن اتنا جتنا اعلیٰ حضرت نے ہمیں کتابوں کی روشنی میں بتا دیا ہے کہ اتنا ہی صوفیزم کو مانا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں مانا جائے گا۔ اب مسئلہ کیا تھا کہ وہ لوگ ان کے جو اپنے پیر تھے وہ تو ان کو سجدہ کرنے کے عادی تھے نا، تو وہ تو قبروں کو سجدہ کرنے کے عادی تھے، وہ اگر وہ اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے، پہلے تو کرتے تھے، جب انہوں نے پڑھا کہ اعلیٰ حضرت تو سجدہ کرنے کو شرک اور حرام قرار دے رہا ہے غیر اللہ کو، تو انہوں نے بولا یہاں تو اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ حضرت کے دامن میں رہے تو پھر تو یہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد انہیں سجدہ کرنے کی کوشش کیا، بلکہ انہوں نے تو سجدہ کر دیا، وہ تو وائرل ہے ویڈیو، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، سب کو پتہ ہوگا، اور اس کے بعد ان نے یہ جب اعلیٰ حضرت کا پڑھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو قبر کا طواف کرنا بھی ناجائز قرار دیا ہے، تو انہوں نے بولا بہتر تو اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے کیا کہتے ہیں اسے، جو رات کو بھنگا پی کر محفلیں منائی جاتی ہے صوفیزم کے نام پر، باجا وغیرہ بجایا جاتا ہے، تو اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا جائے، اس تاریخ کو پکڑ لیا جائے جہاں پر یہ سب کچھ حرکتیں جائز ہوں گی، جہاں پر ناچ گانا سب کچھ وہاں پر جائز ہوگا۔ ایک تعجب کی بات تو مجھے یہاں پر پچھلے دنوں یہ ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ جب وہ نشہ مکت ابھیان کے متعلق ایک پروگرام رکھا گیا تھا کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ میں، پھر وہاں پہ کچھ علماء کو لایا گیا، علماء میں ان کو مانتا نہیں، علماء تو ہے نہیں وہ تو، لیکن کچھ جو جہلا ہیں وہ اجہل ہیں وہ ان کو علماء تو مانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو علماء مانتے ہیں وہاں پر، وہ گئے تھے اس پروگرام میں اور انہوں نے وہاں پر اس کے متعلق بات کی تھی کہ جو نشہ مکت ابھیان کے متعلق بات کی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، چرچ گانجا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو تعجب میں پڑ گئے تھے، وہ جب اپنی محفل جو رات کو مناتے صوفیزم کے نام پر، وہاں جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی صحیح بات ہے، میں بھی جب مجھے پتہ نہیں تھا اس بارے میں وہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، تو میں ان محفلوں میں جاتا تھا، تو وہاں پر چرس اور گانجا کی اتنی بڑی محفل بنائی جاتی نا، پوری رات چرس جو ہوتا ہے، گانجا جو ہوتا ہے اسی کو بھڑکا دیا جاتا ہے اور لوگ پیتے ہیں، دھوم دھام سے پیتے ہیں، پھر لوگوں کو ذکر آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ایک اچھے انسان کو بھی پلا دیا جائے تو ذکر تو اس کو بھی آئے گی نا، چرس گانجا پلا کر تو ذکر تو اس کو بھی آئے گی، تو تعجب تو مجھے اسی وقت ہوا تھا کہ یہ تو رات کو خود ایسا کرتے اور وہاں پروگرام ایسا کرتے، منافقوں کی پہچان ایسی ہے، تو وہ لوگ ایسے کہ وہی لوگ ہیں کہ جو منہجیت کو یہاں پر فروغ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اور یہود و نصارہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو ہم ابراہیمی اکارڈ کہتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم کو، ان میں سے انہوں نے پہلے اتحاد کیا نا ان کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہود و نصارہ کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، عنقریب آپ دیکھ لینا کہ ایسا ہوگا، بالکل ہوگا، اسی طرح ہوگا،
چونکہ ڈالر کچھ بھی کروا سکتے ہیں، البتہ جب تک حق پرست علماء رہیں گے اور حق پرست لوگ رہیں گے، حق کا ساتھ دیتے رہیں گے، تب تک ایسا ہوگا نہیں۔ تو یہی مسئلہ تھا کہ وہ اتحاد کرتے ہیں شیعوں کے ساتھ بھی۔ یہ بندہ جو کہہ رہا تھا اتحاد نہیں کرتے، داؤدی صاحب کے بغض میں ایک گوری نام کا کوئی لنگڑا ہے، وہ جو داؤدی صاحب کے بغض میں وہ اتحاد تو کرتا نہیں، وہ داؤد صاحب کے بغض میں اس بندے نے اتحاد کیا ہے ان کے ساتھ، اس لنگڑے نے۔ پچھلی بار میں اس کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایران کو فتح نصیب کر، وہ کرے کر۔ اچھی بات ہے، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ ایران کو اگر فتح نصیب کرے گا تو ٹھیک ہے، اس میں غلط کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کا ایک ویڈیو نہیں دیکھا تھا جب فلسطین میں قتل عام کیا جاتا تھا کہ ان کے لیے دعا کی جاتی، سیریا میں کیا جاتا ان کے لیے دعا کی جاتی، اور لبنان میں کیا جاتا ان کے لیے دعا کی جاتی، یمن میں کیا جاتا ان کے لیے دعا کی جاتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے ڈالر آئیں گے کئی طریقے سے کسی طرف سے، تو پھر تو دعا بھی کرنی پڑے گی، ان کو ایک پلیٹ فارم جمع بھی کرنا پڑے گا۔ آخر میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو اس فتنے سے بچنے کی بہت ضروری ہے، ورنہ ان کو ابراہیمی اکارڈ پہلے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے تحریکوں کے ساتھ ملا لیا جائے گا، جیسے شیعہ کے ساتھ ان کے ساتھ ملا لیا جائے گا، منہجیت کے ساتھ، اور سنیوں میں سے جو 3 تحریک ان میں سے ایک تحریک الگ ہو چکی ہیں، تو جس کو میں تو مانتا ہوں، باقی مانے یا نہ مانے، لیکن میں تو ان کو شیعہ ہی مانتا ہوں، وہ بھی ان کے ساتھ مل چکی ہیں۔ ان میں سے کبھی کبھار کوئی ایک بندہ تھا جو متحدہ علماء اہل سنت میں بھی شامل تھا، پھر وہ وہاں سے بھی نکل گئے۔ اب میں ان کی بات تو نہیں کروں گا کہ وہ کون ہے اور کیا ہیں۔ تو میں مسلمانوں سے تو یہی کہہ رہا ہوں، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں سے، کہ اگر آپ نے یہ سوچا ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، ان کے ساتھ اتحاد کریں گے، اگر اتحاد کی یہ بات ہوتی تو پھر تو اتحاد ہو گیا ہوتا، کربلا میں ہی اس کا اتحاد ہو گیا ہوتا ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یزیدوں کے ساتھ وہاں پر اتحاد کیا گیا ہوتا۔ امام حسین پھر پہلے اتحاد کرتے، چونکہ انہوں نے باطل کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، یا ہر دور میں جب محدثین، مفسرین، مجتہدین جب آئے تو انہوں نے بھی کبھی گمراہوں کے ساتھ، کبھی خارجوں کے ساتھ، کبھی رافضیوں کے ساتھ، کبھی اتحاد انہوں نے کیا نہیں۔ یہ تو آج آپ کہہ رہے، یہ بھی کہہ رہے وہاں سے کہ ہمارے ساتھ اتحاد کرو گے، ان کو پتہ ہے کہ اب ہماری اوپر بات اب آ رہی ہے، ہم اکیلے ہو چکے ہیں، تو اب اتحاد کرنا ضروری ہے۔ تو لیکن الحمدللہ جو حق پرست ہوں گے وہ کبھی اتحاد نہیں کریں گے، مسلمان